اپنے ایمان میں اعلی درجے پر اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیں گے۔ یہ دو چیزیں ہی ہیں جن چیزوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ بلندی پر پہنچاتے ہیں۔ اور علماء کرام ہمارے حضرات محدثین اعظام صحابہ کرام کے حالات پڑھیے، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا پیار تھا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح مر مٹتے تھے۔ صحابہ کرام ایک ایک سنت کو کس طرح اپنی زندگی میں بساتے تھے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے نبی نے اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمائی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارک کو سننے کے بعد حضرت ابوذر غفاری فرماتے ہیں میں نے یہ تھام لیا، میں نے یہ طے کر لیا کہ آج رات میں اپنے اللہ کے سامنے جبکہ پورے لوگ سو جائیں گے، امت سو جائے گی، میں مسجد نبوی میں آؤں گا، آنے کے بعد میں اللہ کے سامنے نماز پڑھوں گا، اللہ کو ایسا مناؤں گا، ایسے مناؤں گا کہ مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ میں نے اپنے اللہ کو خوش کر لیا۔ حضرت فرماتے ہیں ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یہ طے کیا۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، آج یہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہم سے نکل چکا ہے۔ یہ حالات ہمیں بتلا رہے ہیں، ہمارے حالات تو دیکھیے کیسے کیسے حالات سے ہمیں گزرنا پڑا۔ وہ کون سی مسجد ہے جہاں قنوت نازلہ نہ پڑھی گئی ہو، وہ کون سی دیواریں ہیں جن دیواروں کے ساتھ قنوت نازلہ کی تکرار نہ کی گئی ہو، لیکن حالات کیا ہے؟ ان حالات کو ہم نے دیکھے، ان حالات کے ہم نے چرچے کیے، ان کو ہم نے نیوز پر دیکھے، لیکن کوئی اللہ کا لال 100 میں ایک نہیں ملے گا کہ جو ان حالات کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بدل چکا ہو، جو رات تک صبح تک اپنے موبائلوں میں ٹی وی کی اسکرین پر اور نہ جانے کیسے تین پٹیوں میں اپنی پوری رات جیسے حالات سے پہلے گزارتا تھا، آج بھی ہماری راتیں ایسے ہی گزر رہی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی، راتوں کی آہیں یہ حالات بدلے گی، یہ حالات بتلا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اللہ کو بہت ناراض کیے ہیں، ہم نے اپنے اللہ کو بہت ناراض کیے ہیں۔ اسی لیے سید حسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایمان ایسے میرے آپ تک نہیں پہنچا میرے بھائیوں۔ ہمارے قریبی زمانے کے بزرگ کا واقعہ ہے، صحابہ کرام تو بہت دور کی بات، ہمارے قریبی زمانے کے محدثین کے واقعات پڑھے۔ ارے بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، حضرت سید حسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت کے ساتھ میوات کی گلیوں میں تبلیغ کی دعوت دینے کے لیے گیا۔ فرماتے ہیں صبح سے لے کر رات تک مسلسل اللہ کے بندوں سے ملتے رہے، اللہ کے بندوں کو قرآن حدیث سنت کی دعوت دیتے رہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے دعوت دیتے رہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں جوانی کے عالم میں تھا اور حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اپنی پیرانہ سالی میں تھے، رات کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز ختم ہو گئی۔ میں نے حضرت سے کہا حضرت آرام کر لیتے ہیں، پورا دن ہم تھکے ہیں، پورے دن ہم نے اس طرح نکالا ہے، ہم آرام کر لیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں میوات کی ایک چھوٹی سی مسجد میں ہم پہنچے، وہاں جا کر ہم نے سوچا کہ اس مسجد کے اندر ہم آرام کر لیں گے۔ معلوم کیا کیا یہاں کوئی جماعت تشریف لائی ہے؟ کہا جی ہاں مسجد چھوٹی ہے، 2 جماعتیں تشریف لائی ہیں۔ حضرت مولانا حسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سے کہا حضرت آپ بھی تھکے مارے ہیں، میں بھی پورے دن کا تھکا مارا ہوں، ابھی تھوڑی دیر ہوگی اور یہ اللہ کے بندے اٹھ جائیں گے اور امت کے لیے چیخ چیخ کر دعائیں کریں گے۔ حضرت آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، میں بھی تھکا ہوا ہوں، ہماری نیند میں خلل ہوا کہ ہوگا، بہتر ہے ہم اس یہاں سے ایک مسجد بدل دیں۔ حضرت مولانا سید حسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنا بستر اٹھایا، میں نے حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کا بستر اٹھایا، ہم آگے چلے اور ایک مسجد کے اندر پہنچے اور وہاں مسجد میں جا کر معلوم کیا کوئی تبلیغ جماعت تشریف فرما نہیں تھی۔ ہم نے سوچا چلو آپ بھی تھکے ہیں،
میں بھی بہت تھکا ہوں، ہم یہاں آرام کر لیتے ہیں۔ حضرت سید حسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی تو ہم سوئے ہی تھے، کچھ دیر ہوئی اور ایک کونے سے چیخ چیخ کی آوازیں سنی ہوئی کہ کوئی اللہ کے سامنے داڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں اٹھ گیا، میری نیند کھل گئی، جب وہاں جا کر دیکھا تو حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اللہ کے دربار کو کھٹکھٹا رہے تھے۔ جب تک روئیں گے نہیں، جب تک یہ آنسو بہائیں گے نہیں میرے بھائیوں، رات ہی کا وہ وقت ہے جس وقت میں ہمیں اللہ کو منا لینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جنت اور اپنی جہنم دکھائی، وہ رات ہی کا وقت تھا۔ مفسرین نے لکھا اسرا آیا یعنی یہ رات ہی کا وقت تھا، اور رات کا وقت پتہ چلا، اس سے اشارہ کر دیا کہ رات میں اپنے محبوب کو خالق نے ملاقات کے لیے بلایا۔ اگر آج سے لے کر قیامت کی صبح تک جو بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، رات کے آنسو اسے اللہ کی محبوب کی نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب اور منشا یہ ہے، اب تک کی گفتگو میری آپ نے سنی، بات ضرورت ہے اس بات کی، بات کہاں سے چلی تھی کہ جس کے اندر اللہ کا خوف اور محبت رسول جسے حاصل ہو گئی، اس نے اپنی ایمانی حلاوت کو پا لیا۔ یہ بزرگوں کے قصے ہیں، ایک نہیں یہ ہزاروں قصے ہیں کہ جب بندہ روتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں جب ایک چھوٹا سا بچہ ننھا ہوتا ہے، اور دیکھو مثال میں علماء نے لکھا ہے اللہ نے حرم اور رحم ان دونوں کو بروزن رکھا کہ دونوں کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ رحم کے اندر بچہ اتنا تھا، اتنا ہوا، اتنا ہوا، اتنا ہوا، یہاں تک کہ 9 سال کا ہوا، وہ اندر دستا رہا۔ اسی طرح حرم پاک میں دیکھیے کہ جب حج کا مہینہ ہوتا ہے تو 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ حرم اپنے اندر سمولتا لیتا جاتا ہے۔ اشارہ کر دیا کہ ماں کی رحم سے جو بچہ، ماں اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے وہ اللہ جو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ ایک ماں جب اپنا بچہ روتا ہے، چھوتا ہے، ماں اس کے آنسو کو سمجھ لیا کرتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں سے بھی میں کہوں گا اپنے ماں باپ کی قدر کرے، اپنی ماں باپ کی قدر کرے، یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری جہنم ہے۔ اگر ان کو راضی رکھا، وہ آپ سے خوش رہے، انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ اگر ان کو آپ نے ستایا ہے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں اس کا مزہ اللہ نہ چکھا دیں گے۔ اسی لیے مفسرین قرآن حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں 70 مرتبہ اللہ کی زیارت کی ہے، 70 مرتبہ اللہ کی زیارت کی ہے۔ لکھے ہیں کہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، کسی قبرستان کے پاس سے گزرا تو وہاں سے کتے کی طرح، گدھے کی طرح چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں ڈر گیا، میں واپس آیا، آنے کے بعد میں نے معلوم کیا قبرستان کے پورے کونے کے اندر کس کو دفن کیا گیا ہے۔ کہاں آگے جائیے، ایک جھوپڑی ہے، وہاں آپ کو ایک بوڑھی عورت ملے گی، اس سے پوچھ لیجئے وہ بتائے گی۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں میں پہنچا، معلوم کیا کہ قبرستان کے پھلا کونے سے کون سویا ہے جہاں سے گدھے کی طرح چیخنے کی آواز آتی ہے۔ جواب دیا وہ میرا ہی بچہ ہے، رات میں 3 بجے تک جاگتا تھا، ٹی پٹی میں اپنی پوری رات نکال دیتا تھا، عیاشی میں پوری رات نکال دیتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو بلاتا تھی اور سمجھاتی تھی بیٹے رات کے وقت سو جایا کرو، بیٹے اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے بنائی ہے، رات کے وقت سو جایا کرو۔ جب میں اسے سمجھاتی وہ جواب دیتا ارے تو گدھے کی طرح چیختی ہے۔ دیکھو اللہ نے کیا عذاب دیا کہ قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ وہ گدھے کی طرح چیخ رہا ہے، لیکن ماں ہوتی ہے جب یہ حالات سنے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، یہ اللہ میں نے اپنے لال کو معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے۔ حضرت فرماتے ہیں جب وہاں سے گزر رہا تھا وہ آواز بند ہو گئی۔ تو ماں کی دعا لیا کرو، ماں کی دعا سے بچا کرو۔ جس نے ماں کی دعا کا لے لیا، جس نے ماں کی خدمت کی، خدا پاک کی قسم
اللہ دنیا اس کے قدموں میں ڈالیں گے. جس نے محمد رسول اللہ کی پیروی کی، دنیا کو چھوڑا، اللہ کو اپنایا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں پر اپنی زندگی کو بسایا، اپنے ہر دور میں ہر موڑ پر آقا کی سنتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کے قدموں میں ڈالیں گے، آخرت کی بھلائیاں بھی اللہ نصیب فرمائیں گے. ضرورت ہے اس بات کی، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں، اللہ کا دین سیکھیں، قرآن سیکھیں. ہماری ماں بہنیں بھی قرآن سیکھیں. میرے بھائیوں، ہماری میٹنگیں اس کی ہونی چاہیے. کل قیامت آئے گی. ارے آج تو جوان ہے، کل ہم چھوٹے تھے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ڈھیر عمر کے ہوئے، 50 سال ہوئے، 60 سال ہوئے. اب ایک گھڑی آئے گی کہ ہم اللہ سے مل جانے والے ہیں. تو تیری قبر میں سوئے گا، مجھے میری قبر میں سونا ہے. اور قبر کے مناظر تو اللہ کے نبی نے اس طرح بیان کیے ہیں کہ جیسے ہی بندہ قبر میں رکھ دیا جائے گا اور دفنانے والے کفنانے والے وہاں سے چلے جائیں گے، ان کے پیروں کی آہٹ بند ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ 2 فرشتے بھیجیں گے جن کو منکر اور نکیر کہتے ہیں، جو اس وقت بھی میرے دائیں اور بائیں ہمارے پاس بیٹھے ہیں. اس کو اللہ نے CC کیمرے کی شکل میں ہمارے سامنے لگائے ہیں، جن کے سامنے ہمارا پورا نامہ اعمال ہماری زندگی ہے. جیسی زندگی گزاریں گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی اس طرح اٹھائے جائیں گے. تو چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاتے ہی فرشتے آئیں گے اور سوال کریں گے من ربک. اگر دنیا میں ہم نے رب کو رب مانا ہے، دنیا میں اس رب کے لیے ہم نے محنتیں کی ہیں اور اس کو منانے کے لیے اس کے سامنے روئے ہیں، تو وہ اللہ ہمارے آنسوؤں کی بہت قدر کرتے ہیں. من دینک، جو دین میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے لا کر دیا تھا، اس دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج تک آپ نے کوئی استاد ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جو امتحان سے پہلے سوال کا پرچہ آپ کو کھول دے کہ تمہیں کیا پوچھا جائے گا. آج تک کبھی کسی نے سنا؟ ارے بعض مرتبہ ہم اپنے بچے کا امتحان لیتے ہیں، پوچھتے ہیں بتا اس میں کیا ہے، اس میں سے جو نکلے گا آپ کو انعام دے گا. لیکن کب بتا؟ جب بتائے گا تب. اللہ نے پہلے سے جب کہ دنیا بنی ہے، جب کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، لکھ کر پرچہ دے دیا ہے، بندہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تجھے دنیا کی زندگی دی جا رہی ہے، کیوں؟ تیرا امتحان لیا جائے گا. امتحان میں اللہ تو کیا پوچھے گا؟ ارے امتحان میں تجھے 3 سوالات ہوں گے. اللہ وہ 3 سوالات کون ہے؟ کہ من ربک، من دینک، من نبیک. یہ 3 سوال حل کرنے کے لیے تجھے اتنی 50 60 70 سالہ زندگی دی ہے. اس زندگی نے یہ 3 سوال تو حل کر کے آئے گا. میرے بھائیوں، میری آپ کی جوانی اس اللہ کے لیے گزرے. وہ اللہ ہمارے بڑے قدرداں ہیں، وہ اللہ ہمارے آنسوؤں کی بہت قدر کرتے ہیں، وہ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں. بس بندہ آئے اس اللہ کو منا کر دکھائے.